مذمت شرک کی مذمت کیا ہے انشاءاللہ الرحمن اس کے تعلق سے مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس سے پہلے اس اجلاس کی فضیلت کے تعلق سے یا اس میں شرکت کے تعلق سے ہم ایک بات جان لیں کہ زندگی جب بھی تیرے بزم میں لاتی ہے ہمیں، زندگی جب بھی تیرے بزم میں لاتی ہے ہمیں، یہ زمین چاند سے بھی بہتر نظر آتی ہے ہمیں۔ یہ مجالس اس طریقے کا یعنی یہ جو مجلسیں ہیں ان کی فضیلت اس طریقے سے ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے سورۃ النحل کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ہر امت میں رسول بھیجے گئے اور انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اس کے بعد طاغوت سے بچائیں۔ اسی لیے دعوت انبیاء کا سب سے پہلا مقصد جو ہوتا تھا وہ یہی کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی عبادت سے بچیں، شرک کی عبادت شرک سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بچیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے سارا اختلاف اسی وجہ پر ہوتا تھا، سارا اختلاف اسی بات پر ہوتا تھا، ساری چیزیں جو بھی اختلاف کی شکلیں نکلتی تھیں اس کا محو نظر یہی ہوتا تھا کہ یہ ہمیں اوروں کی عبادت سے کیوں روک رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسی معاملے کو لے کر کے انبیاء قتل بھی کیے گئے اور جنگیں ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر مبعوث کیا گیا۔ اور اس دور میں جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اس وقت میں عبادت ہوتی تھی، دیوی دیوتاؤں کی بھی عبادت ہوتی تھی، نیک لوگوں کی بھی عبادت ہوتی تھی، مریم کی بھی عبادت ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ہوتی تھی، عزیر، لات و منات، عزا، سارے لوگوں کی عبادت ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ ملاؤ۔ محترم سامعین کرام، شرک کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلی چیز شرک کے معنی ہوتے ہیں حصے داری کے، پارٹنر کے، کسی کو پارٹنر بنانا، کسی کو برابری کا درجہ دینا، کسی کو شراکت داری میں شامل کرنا، مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے پیدا کیا ہے اس کو اور پیدا کرنے والے کو یعنی مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا جائے، اس کی ربوبیت میں شریک کیا جائے۔ پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے لیکن اس کے ساتھ خالق کسی اور کو مانا جائے، الوہیت میں شریک کیا جائے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اسماء و صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، ان صفاتوں میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت قال جعلتنی للہ ندا، اور روایت آخر عدلا بل ما شاء اللہ وحدہ، رواہ احمد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً برجستہ اسی وقت جواب دیا، کہا جعلتنی للہ ندا، تو نے تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ اور دوسری روایت میں عدلہ کا لفظ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تعلیم دی، کہا ایسا مت کہو بلکہ یہ کہو کہ بل ما شاء اللہ وحدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف جو چاہے بس وہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ الاستقامہ میں کہتے ہیں کہ اصل الشرک ان تعدل باللہ مخلوقاتہ فی بعض ما یستحقہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ
اس کی مخلوقات کو شریک کر دیا جائے، جبکہ سارے استحقاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ اسی لیے اور اس کی برابری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کی دلیل واضح کی کہ جب اللہ کے سامنے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کسی اور کو شامل کیا جائے، اس کی عبادات میں شامل کیا جائے، اس کی ربوبیت میں شامل کیا جائے، اس کے اسماء و صفات میں شامل کیا جائے، تو یہ کتنا حسرتناک مقام ہوگا۔ آخرت کے دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اس کی مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر کھڑا کیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کھڑا کیا، ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے واقعی یہ تو ہماری سب سے بڑی گمراہی تھی، ہم واقعی بہت زیادہ گمراہ تھے، ہماری گمراہی کی انتہا نہ تھی۔ اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے تم جیسے لوگوں کو برابر کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہیں ہم نے برابر کر دیا تھا۔ محترم سامعین کرام، ہر تراشا ہوا پتھر، ہر قبر پر بنے ہوئے قبے ایک مشرک کو ایک اللہ وحدانیت کا اس میں وہ ساری صفات نظر آتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے کس طریقے سے یہ مضموم ہے، اور یہ شرک کی جو صفت ہے اتنا مضموم اسے کیوں کہا؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اس کی اپنی صفائی، اس کی کپڑے کی صفائی، اس کے جسم کی صفائی، اس کے گھروں کی صفائی، یہ اس کے کوئی کام آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ ناپاک ہے، اس کے اعمال ناپاک ہیں، اس کی عبادت ناپاک ہے، اس کی نیکیاں ناپاک ہیں۔ آپ کسی کے دستار پر مت جائیے، آپ کسی کے دستار و گفتار پر مت جائیے، آپ کسی کے سنن و نوافل پر مت جائیے، آپ کسی کی تہجد پر مت جائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ یہ جتنے بھی شرک کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ جتنے بھی شریک کرنے والے لوگ ہیں، یہ گمراہی کے انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ ان کی گمراہی دور کی گمراہی میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ ایسی گمراہی ہے ان کی کہ آپ ان کی عبادتوں سے دھوکہ نہ کھائیں، آپ ان کی عبادتوں سے بالکل دھوکہ نہ کھائیں۔ اور ایسے تمام اشخاص کو، ایسے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ بہت نادان ہیں، یہ کم علمی کا معاملہ ہے ان کا، اور صرف نادان ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے کہا کہ ایسا کرو، آپ بھی ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، آپ بھی ہمارے خداؤں کی پرستش کر لو، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ انہیں جاہل کہا، انہیں نادان کہا، انہیں کم علم کہا، ان کے اندر جہالت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیتیں ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ شرک اتنا مذموم کیوں ہے، شرک کی اتنی مذمت کیوں بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سارے نیک اعمال کے ضیاع کا سبب ہے۔ انسان کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہوں، انسان کے نامہ اعمال میں جتنے خیر ہوں، وہ سارے کے سارے ختم کر دیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کی ساری نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو خطاب کر کے سورہ انعام کے اندر آپ دیکھیں گے، سورہ زمر کے اندر آپ دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انبیاء کی ذات شرک سے پاک ہے، اور انبیاء کبھی شرک نہیں کر سکتے۔ انبیاء کی نگرانی اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان سے شرک کا صدور نہیں ہو سکتا۔ لیکن امت کو آگاہ کرنے کے لیے، امت کو تنبیہ کرنے کے لیے خطاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو، اور نبی کو کہا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ پر وحی نازل کی گئی، اور آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے، جتنے لوگوں کو ہم نے مبعوث کیا، ان تمام لوگوں کو بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ لَئِنْ
اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو تمہارے اعمال حقارت کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور شرک کی مذمت اس وجہ سے بھی ہے، شرک اتنا مذموم اس وجہ سے بھی ہے کہ آخرت کے اندر جب سارے لوگ محتاج ہوں گے، آخرت کے اندر سارے لوگوں کے ایک امید کی کرن نظر آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے، تو ایسی شکل میں ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اختیار دیا تھا دنیا کے اندر مانگنے کا، دنیا کے اندر دعا کرنے کا، لہٰذا سارے انبیاء نے، سارے نبیوں نے فتعجل کل نبی دعوتہ، اپنے اس دعا کا استعمال کر لیا، اپنے اس دعا کا حق دنیا کے اندر لے لیا، لیکن وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعت لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اپنی دعا بچا کر کے رکھی ہے تاکہ قیامت کے دن شفاعت لِأُمَّتِي، اپنی امت کے لیے میں شفاعت کروں یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ آگے آپ نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ ضرور انشاءاللہ ملے گی، یعنی شفاعت ضرور قبول کی جائے گی، ضرور ملے گی، لیکن کس شخص کے لیے؟ اس شخص کے لیے من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہوگا، جس نے آخری وقت تک شرک نہیں کیا ہوگا، آخری وقت میں اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، لا یشرک باللہ شیئا، اس نے جس کی موت آئی ہوگی اس حال میں کہ اس نے شریک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہیں کیا ہوگا، اسے شفاعت، اس کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور اگر جس نے اس جرم عظیم کا ارتکاب کیا وہ شخص اس شفاعت سے محروم ہوگا، یہ اسی لیے سب سے زیادہ مذموم ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اگر کسی شخص کی موت شرک کی حالت میں آتی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کئی چیزوں کی وضاحت کی، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا، اس پر جنت حرام ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز آپ دیکھیں گے کہ گناہ ایک ہے اور اس پر باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے کی ہے کہ ایک شرک جو ہے یہ شرک عظیم اس نے کیا، لیکن سب سے پہلی چیز جنت اس پر حرام، اور اس کے بعد وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اب وہ جہنم ہی میں رہے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس سے اسے نکالا نہیں جائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اس طریقے سے جتنے ظلم کرنے والے لوگ ہیں، یعنی شرک کو سب سے ظلم عظیم کہا گیا ہے کہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ آپ تصور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنی پوری زندگی بتوں کی مخالفت میں گزاری، یہاں تک کہ انہوں نے بتوں کو توڑا، وہ کس طریقے سے گھبراتے تھے، ان کی دعا میں آپ دیکھیں گے انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور کہا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو اصنام کی عبادت سے بچا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی توحید کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دی ہے، لیکن یہ جب دعا کرتے ہیں تو اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ شرک سے مجھے بچا اور شرک سے میری اولاد کو بچا۔ اسی لیے جلیل القدر تابعی ابراہیم تیمی رحمہ اللہ علیہ کہا کرتے تھے وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ، اے لوگوں یہ بتاؤ جب ابراہیم کو اس طریقے سے اتنا خوف تھا شرک کا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد شرک کے فتنے سے کون بے خوف ہو سکتا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ جس کے دل میں شرک کا خوف نہ ہو، جس کے دل میں شرک کا ڈر نہ ہو، اس کی توحید کمزور ہے، اس کے توحید میں ضعف ہے، اس کی توحید کمزور ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، انبیاء کو آخری وقت میں،
انبیاء کو آخری وقت میں اپنے اولاد کی جو سب سے زیادہ فکر ہوتی تھی بس یہی کہ ہماری اولاد توحید پر قائم رہیں، شرک سے بچیں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر ہم ساری چیزوں کی فکر کرتے ہیں وہیں پر ہم اپنی اولاد کے عقیدے کے بارے میں فکر کریں، ان کی توحید کے بارے میں فکر کریں اور ان کے شرک کے بارے میں ہم غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ محترم سامعین کرام، اب ہمارا وقت ختم ہوا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم عظیم سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اس گناہ عظیم سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔